اس کا شکر کرے گا۔ اور یہاں تک حدیث میں ایک دعا ہے کہ جب انسان کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دعا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ انسان سب سے پہلے سمجھے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ روزی کا مالک اللہ ہے، میں جو روزی کھا رہا ہوں یہ اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میں اپنے طاقت کے بل بوتے پر نہیں کھا رہا ہوں۔ دیکھیں کہ دنیا کا جتنا بھی بڑا ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، نمبر 1 مالدار ہو، کہ کیا ساری دنیا کو ایک وقت کھانا کھلا سکتا ہے، ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکتا ہے؟ اتنے ذرائع کے باوجود آپ دیکھیں، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے نفحۃ العرب کے اندر یہ واقعہ ہے، فرمایا اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، بڑی سلطنت دی تھی۔ بڑی تفصیل ہے کہ بلقیس جب سلیمان علیہ السلام کو بڑے بڑے تحفے دے کر بھیجے سلیمان علیہ السلام کو، تو سلیمان علیہ السلام نے ساری سونے کے اینٹیں نیچے بچھا دی اور ان پر جانوروں کو کھڑا دیا، سونے کی اینٹیں جس پر جانور غلاظت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے تحفے ہدیے چھپا لیے کہ ہم کیا لے کر آئیں، جن کے سونے کی اینٹوں کے اوپر جن کے جانور بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ ایسی حکومت تھی، وہ الگ موضوع ہے۔ سب سے سپر پاور ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہ اس سے پہلے دی تھی نہ دے گا۔ ایسی حکومت آپ سمجھ جائیں وہ کون سی چیز تھی جو سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ ایسی حکومت تھی تو سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی کہ اے اللہ آپ نے مجھے ساری دنیا پر حکومت دی ہے۔ آپ اشکال کر سکتے ہیں ساری حکومت دنیا پر حکومت کیسے؟ سلیمان علیہ السلام تو بیت المقدس ان کے شام میں تھے، اللہ نے ان کو اس زمانے کی جٹ دی تھی، ایک تخت دیا تھا، غدوہا شہر و رواحا شہر، ایک مہینے کی مسافحت ایک دن میں طے کر سکتے تھے، ویسا اللہ نے تخت ان کو دیا تھا۔ 22 پارے میں اس کی تفصیل ہے۔ اس تخت کو سلیمان علیہ السلام جہاں حکم دیتے وہاں پر پہنچ جاتا، یعنی اس زمانے کا جیٹ، ایروپلین، راکٹ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو ایسی حکومت کرتے، انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، چیرنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، سب کے اوپر حکومت۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ تو نے حکومت سب کی دی ہے، سخی بادشاہ، سخی نبی، میں چاہتا ہوں کہ ساری انسانیت کے ایک ٹائم کی دعوت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ پھر بھی گزارش کوشش تو کر لوں، اس لیے کہ بڑی بڑی دیکھیں جنات، کسی کو ایک جن مل جائے، ویسے سارے جنات سلیمان علیہ السلام کی بات سنتے تھے، انسان بھی جنات بھی۔ بڑی اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں چلو سلیمان دعوت ہے۔ آج کا میں نے کہا کہ دنیا کا جتنا بڑا کروڑ پتی ہو ایک ٹائم کی دعوت ساری دنیا کی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، سلیمان علیہ السلام نے دیہیں بنائی، بنا بنا کر اشراق کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں جتنا بھی کھانا بناؤں اسے خراب ہونے مت دیجیے۔ کہاں یہ بھی ہو جائے گا، جنات کی مدد چلو یہ بھی لے لو، سارے جگہ کی دھان گیہوں ساری جو بھی غلہ وہ جمع کر دیا گیا، بنایا، کئی دن تک بنایا، سارا جمع ہو گیا ایک دریا کے بڑے کنارے پر، اس لیے کہ جگہ بھی چاہیے تھی۔ منوں ٹنوں کا کھانا جمع فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ پکا کر تھک گیا ہوں، جنات تھک گئے تو سوچو کتنا پکایا ہوگا۔ اس کے بعد کہا اے سلیمان کیا دعا کی، اللہ اجازت ہے آپ بھیج دیجئے۔ فرمایا کہ زمینی مخلوق بھیجوں یا سمندری؟
پیچا کہ سمندر کے قریب ہے اللہ، سمندری چیزوں ہی کو بھیج دیجئے پہلے۔ تو سمندر سے ایک مچھلی آئی، سارا سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا کھانا ایک لقمہ بنا کر کھا لیا، اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے تم نے دعوت کی ہے، اس لیے کہ سب کی بولی سنتے تھے، پرندوں کی، مچھلیوں کی، سب کی بولی۔ تو فرمائے کہ ایک لقمہ ہوا، اب ایک لقمہ کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرمائے کہ صرف ایک مخلوق 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق مچھلی، اور وہ بھی اسے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکا۔ تو فرمائے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سلیمان چاہے جتنی بڑی حکومت بنا لے، سونے کی اینٹیں بچھا دے، اس کے اوپر جانوروں کو باندھ دے، ساری دنیا میں اڑے چلے پھرے، لیکن ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اس سے اللہ کی قدرت معلوم ہو سکتی ہے، اللہ کیسے کھلا رہا ہے۔ ایک آدم، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ ہو گئے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، نہیں، اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، جو 800 کروڑ انسانوں کو کھلا رہا ہے، اور پتہ نہیں ساری دنیا کے اندر چرند پرند درند کتنے ہوں گے، ان کو کھلا رہا ہے، اور ہر ایک کو، کسی کو گوشت، کسی کو گھاس، کسی کو سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہو گئے تو کہاں کھائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب سے پانی برسایا، ان کے حساب سے غلہ نکالا، اور آج 800 کروڑ ہیں، ان کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اناج نکال رہے ہیں، غلہ نکال رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کہ میں نے کل بھی کہا کہ ساری دنیا مل کر امریکہ، جرمن، جاپان ایک راگی کا دانہ نہیں بنا سکتے، گیہوں کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا کہنا ہے کہ کھانے سے پہلے پھر صرف بسم اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس دعا کو پڑھ لو۔ اور ایک دعا حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے یہ روزی کھلائی، کہ اس کے اندر میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ میری طرف سے نہیں کھایا، اللہ نے کھلایا ہے اس روزی کو۔ صرف یہ دعا پڑھ لے، ترجمہ کتنا اس کا اچھا ہے۔ تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بدلے میں پچھلے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف کھانے پر، صرف کھاتے ہوئے 3 وقت میں یہ دعا پڑھ لے تو اللہ گناہ معاف کرتے جائیں۔ لیکن ہم اتنا کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں، کبھی اللہ کی ناشکری زبان کھا رہے ہیں۔ آپ کبھی دیکھ لیں فلسطین کے بچوں کو، آج ہم اللہ کا اتنا کھانے کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ آنکھوں کے اندر آنسو نہ رکے کہ بچے آج گھاس کھا کر، گھاس پی کر، اس کا شربت بنا کر روزہ افطار وہ بچے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں، بھوکا رکھنے کے لیے بھی اللہ نے رکھا، تاکہ غریبوں کی غربت، مالداروں کو پتہ چلے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ پر پتھر باندھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 چاند نظر آتے تھے، اور ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، سارے 2 مہینے تک چولہا ٹھنڈا رہتا تھا۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ کھجور پانی پر، کھجور پانی جو آج ہمیں جسے غذا بھی نہیں سمجھتے، صرف روزہ کھولنے کے لیے ایسی چیزوں پر 2 مہینے گزارا ہو جاتا تھا۔ اور پیٹ پر پتھر، اللہ کے نبی خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں، خندق
اور پیٹ پر بندھے ہیں 2 پتھر۔ صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ، اللہ کے نبی دعا کرتے تو آسمان سے دسترخوان اترتے، لیکن نہیں، یہ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، تاکہ بعد میں آنے والے پتہ ہوگا شاید آج کے فلسطین کے لیے وہ صبر کا وہ سنت انہوں نے زندہ کی۔ صحابہ نے آ کر شکایت کی، شکایت بھی نہیں بلکہ اس لیے کہ جان کنی کی حالت، ایک تو کام کرنا ہے اور پتھروں پر پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہیں، اس لیے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، انسان کھڑا نہیں جا سکتا۔ پیٹ کو جب کوئی چیز لگتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک زیادہ لگتی تو میں الٹے لیٹ جاتا، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے تڑپتا۔ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ اسے مرغی کی بیماری لگ گئی ہے، لوگ آ کر میرے اوپر پیر رکھتے، خدا کی قسم وہ کوئی بیماری نہیں تھی، مجھے بھوک تھی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آج اللہ کا اگر کھانے پر شکر ادا کرنا ہے تو فلسطین کے بچوں کو دیکھو، تو خندق کے موقع پر صحابہ نے آ کر اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا، رسول اللہ پتھر ہے۔ فرمایا مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے پھر پتھر اٹھایا اور دیکھا کپڑا اٹھا کر کہ علی بطن رسول اللہ حجرین، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج وہ بچے وہ سنت زندہ کر رہے ہیں فلسطین کے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، ایک درخت سے کھجور گری تھی، اللہ کے نبی نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھایا، اور فرمایا عبداللہ تم نہیں کھاؤ گے؟ فرمایا رسول اللہ بھوک نہیں ہے۔ فرمایا ھذہ صبح رابعۃ لم ذقت شیئا، یہ 4تھی صبح ہے کہ تیرا نبی نے آج تک 3 رات گزر گئی کچھ نہیں کھایا۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہمیں کھلا رہا ہے، اتنا کھلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ کہ کبھی اچھا کھلاتا ہے، تھوڑا سا کھانے کے اندر کمی پیشی ہو گئی تو اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کریں؟ نہیں، یہ تو سب ہمارے نخرے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، اور خاص طور پر اس دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، نیٹ میں ماریں گے یہ دعا آ جائے گی، کتابوں کے اندر ترمذی کی روایت ہے، یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ نے فرمایا جو تم نے کھایا اس کا بھی بدلہ ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔